الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلامہ المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ سامعین محترم، آج کا یہ بابرکت مہینہ ماہ ربیع النور شریف کا یہ برکتوں، عظمتوں اور رفتوں کا یہ پرکیف اور پرنور مہینہ، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا، ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ تو جہاں پہ ایمان والوں کو اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر میں نے بہت بڑا احسان کیا، تو اس مہینے میں اللہ کا جو احسان عظیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس دنیا میں تشریف لایا، تو اللہ کی رحمتوں پر، اس کی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور چہ جائے کہ احسان عظیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کی ذات کا اس دنیا میں آنا، اس دنیا میں آپ کا جلوہ گر ہونا ایمان والوں پر بدرجہ اولا لازم ہے کہ وہ حضور کی آمد کی خوشیاں منائیں۔ جس دن، جس مہینے میں، جس لمحے، جس گھڑی اللہ کے حبیب اس دنیا میں آئے، اس گھڑی کو، اس لمحے کو خصوصیت کے ساتھ اس پر خوش اور اپنا ایمان کو جو ہے وہ مضبوط، اور ایمان کی خوشی کا جو ہے وہ تقاضا وہ یہ ہے کہ وہ ایمان کا، ان کا ایمان یہ چیز کا تقاضا کرے، ایمان کی محبت جو ہے ان کی محبت اس بات کا تقاضا کرے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے پر خوشیاں منائی جائیں۔ ویسے تو مسلمان اور ایمان والے پورا سال ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو آئیے اسی ضمن میں ایک مختصر سی حدیث مقدسہ پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر نقل فرمایا، اور اس کے علاوہ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کا نقل فرمایا، اور اس کے علاوہ حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم کے دوسری جلد میں اس روایت کو نقل فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے خلاف آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی کے صحن میں آپ نے کیا دیکھا؟ صحابہ کرام کا ایک اجتماع ہے، صحابہ مل کر بیٹھے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا یہاں معمول کے خلاف بیٹھنا، یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ حالانکہ پس پردہ یہ بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ صحابہ کیوں بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جلسنا نذکر اللہ، کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، ہم کیا کر رہے تھے؟ نذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وَنَحْمَدُهُ، اور اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ کس بات پر ذکر کر رہے تھے؟ کس بات پر اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اس بات پر اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے کہ اس نے جو ہمیں اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں فرماتے ہیں کہ مَنَّ عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کی صورت میں رب نے جو ہم پر احسان عظیم فرمایا، اس کا شکر کرنے کے لیے، اس نعمت عظیمہ کا شکر کرنے کے لیے ہم یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے فرمایا قال اللہ ما اجلسکم، کہ اے میرے صحابہ، تم یہاں بیٹھے ہو الا ذاکا، تمہارا یہی مقصد ہے کہ تم میری تشریف آوری پر تم اللہ کا شکر کر رہے ہو؟
قالو، تو سارے صحابہ کرام جو بیٹھے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ، اللہ کی قسم، ما اجلسنا، ہم یہاں جو بیٹھے ہیں الا ذاکا، ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم آپ کی آمد کی خوشی منائیں، آپ دنیا میں تشریف لائے، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اسی لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم۔ قال، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، میرا یہ مقصد نہیں کہ میں تم پر تہمت لگاؤں کہ تم کیوں بیٹھے ہو، تمہارا کوئی اور مقصد ہے، لیکن آپ نے فرمایا وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلٌ، بلکہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، فَأَخْبَرَنِي، تو جبریل نے مجھے خبر دی، ان اللہ عز وجل، کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، بے شک اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، آپ کے یہ جو غلام آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ جو محفل میلاد سجائے بیٹھے ہیں، آپ کی آمد کی خوشی میں جو یہ محفل میلاد مسجد نبوی کے صحن میں سجائے بیٹھے ہیں، یباہی بکم الملائکہ، اللہ آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کر رہا ہے، رشک کر رہا ہے۔ تو سامعین محترم، ایک مستند حوالے کے ساتھ یہ حدیث مقدسہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ میلاد مصطفیٰ منانا صحابہ کرام کی سنت ہے، خود رب کریم نے خوبصورت انداز میں اپنے محبوب کا میلاد منایا اور ساری کائنات کو سجایا، جنت کو سجایا، کائنات کی ہر ایک چیز نے، انسانوں نے، جنوں نے، فرشتوں نے، کائنات کی ہر ایک مخلوق نے، جانوروں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا اور خوش ہوئے۔ تو پھر ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ جس دن میں، جس مہینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ہم آپ کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں میں قرآن کریم کی محفل کو سجائیں، درود شریف کے نذرانے پیش کریں، درود السلام کے نذرانے پیش کریں، اور غریبوں، مسکینوں میں، ان نادار لوگوں میں، حقدار لوگوں میں ہم لنگر پکا کر تقسیم کریں۔ کس خوشی میں کہ اللہ نے اپنا پیارا محبوب، اپنا پیارا حبیب ہم میں بھیج کر احسان فرمایا۔ اللہ کی ہر نعمت پر خوشی منانی چاہیے، ہر نعمت پر خوشی کرنی چاہیے، مگر جو سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی نعمت اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا، تو اس کی اس اتنی بڑی نعمت پر خوشی کا حق تو بنتا ہے۔ اور پر ایمان والے آج نہیں، صدیوں سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، بلکہ میں اس سے بھی اگلی بات کہوں کہ حضور کے صحابہ تو سب نے میلاد منایا، سب نے حضور کی آمد کی خوشیاں منائیں، لیکن اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کوئی ایک بھی ایسا نبی اور رسول نہیں جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی نہ منائی ہو۔ ہر نبی نے اپنی امت میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں دی اور آپ کی شانیں بیان کی، آپ کی شانیں اور تعریفیں اپنی اپنی امتوں کے سامنے کرتے آئے۔ تو صحابہ کرام کے اس عمل سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائیں، اور اگر کسی سے یہ نہ ہو سکے، کوئی مالی لحاظ سے کمزور ہو، وہ بڑا جلسہ، بڑی محفل نہ سجا سکے، تو وہ خوش ضرور ہو دل میں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا دل اندر سے خوش ہو جائے، اس کی ایمانی قوت اور ایمانی جذبہ مزید مضبوط ہو جائے، بڑھ جائے کہ حضور آ گئے۔ کائنات میں ہر طرف وہ ایک ہی اعلان کرتا پھرے کہ بس حضور آ گئے۔ جب حضور تشریف لائے تو کفر اور ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ صحابہ نے تو بلکہ ہر گھڑی، ہر لمحہ میلاد منایا۔ صحابہ تو کبھی تلوار اٹھا کے جنگ بدر کے میدان میں ہیں، کبھی احد کے میدان میں ہیں، کبھی خندق کے میدان میں ہیں، کبھی کون سی جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی کون سے غزوے میں ہیں۔ صحابہ تو ہر گھڑی، ہر لمحہ حضور کا میلاد مناتے تھے۔ وہ تو صبح بھی بارگاہ مصطفیٰ میں ہوتے تھے، دن کو بھی بارگاہ مصطفیٰ میں ہوتے تھے، شام کو بھی بارگاہ مصطفیٰ میں ہوتے تھے۔ ان کی تو وہم و خیالوں میں حضور کی سیرت اور صورت اور حضور کا پیار اور محبت ان کے سینوں میں جو تھا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اس انداز میں ہمیں بھی حضور سے محبت اور پیار کرنا چاہیے۔ کم از کم میلاد کے دنوں میں، اس ماہ ربیع النور شریف کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میلاد شریف کا اصل مقصد ہے کہ نبی رحمت
رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں پیغام لے کے آئے، اللہ کے دین کے جو ہمیں پیغام دیا، اس پیغام اور اس محبت بھرے پیغام کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میلاد تو مناتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم فرائض اور واجبات کو ترک کرتے ہوں۔ یہ بھی جو ہے بہت غلط طریقہ کار ہے کہ ہم میلاد کے جلوس میں تو جائیں، میلاد کی محفل میں تو جائیں، مگر فرض نماز چھوڑ دیں، وہ نماز کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک کہا کہ میری امت نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو نہ چھوڑنا۔ تو ہمیں صوم و صلات کی بھی پابندی کرنی ہوگی، ہمیں فرائض اور واجبات کی بھی پابندی کرنی ہوگی۔ اصل مقصد میلاد کا یہی ہے، آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں، اپنی فیملی کو بٹھائیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سنائیں، ان کو حضور کی تعریفیں، حضور کی شانیں پڑھ کے سنائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی اولاد کے سامنے بیان کریں، ان کو بتائیں کہ یہ دن جو ہے مقدس دن ہے، ہمیں ساری دنیا کی خوشیاں، ہمیں ساری کائنات کی خوشیاں جو ملی وہ اس دن کے صدقے سے ملی، کیونکہ اس دن میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ کے محبوب اگر نہ ہوتے تو اللہ اس کائنات کو نہ بناتا، بلکہ یہاں تک بھی رب نے فرمایا اے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو کائنات کی ساری رونقیں، ساری خوشیاں، ساری یہ چمکنے، جتنی کائنات میں چمک ہے، روشنی ہے، نور ہی نور ہے، تو یہ صرف حضور کی نالے مقدس کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں